بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
ذلك الكتاب لا ريب فيه صراط الذين أنعمت عليهم هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حکمت محبت و اخلاص کے ساتھ آپ پھر دوسری پڑھنے اور اردو سرکی سب سمجھ سبحان اللہ آپ حضرات سرکی سمجھتے ہو اور سرکی ربائی سمجھتے ہو فائل صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وقت ویڈیو کی کرتا فرمائے حضرت اور میرے خیال 15-16 منٹ تھی گئے 3-4 چرانا تو انشاءاللہ 5-7 چرانا تو اپنا سنا گیا محبت ہے دلوشی پر سدرا او یارو سدرا دے پار نا طاقت بشر دے نور دیے سدرا دے پار نا طاقت بشر دے نور دیے افلاک دے مرسل کھڑ دے گے ابو پہنچن منزل دور دیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فخر اہل سنت حضرت علامہ حافظ محمد فاروق حسین سعیدی ناظم اعلیٰ صوبہ جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب حضرت گرامی ایک دو سبحان افلاک دے مرسل کھڑ دے گے اگو پہنچن منزل دور دے رہ
عظمت سے حضور دیے عظمت سے حضور دیے یہ کوئی پوچھے جے کوئی پوچھے قرآن دا مغز کیے جے کوئی پوچھے قرآن دا مغز کیے انہوں آپ کردار حضور دے جے کوئی پوچھے ایمان دی روح کیے انہوں آپ پیار حضور دے جے کوئی پوچھے زمین آسمان کا دل کیے انہوں آپ دربار حضور گائے جے کوئی پوچھے جنت بارے ثبوت کیے انہوں آپ دربار حضور گائے جے کوئی پوچھے دوزخ کی کون ہوگا انہوں نہیں میں جنہی فرمائش ہوئی ہے خدا حفظ دے فرمائش حالانکہ ایک کافی کا وقت بھی کوئی نہیں اور نہ ہی رات کافی آلی ہے لیکن کیونکہ آقا کے کا ذکر ہے خواجہ صاحب فرمائش مکتبی نہیں کسی موقع توجہ توڑے
جس کا ایمان تازہ ہوا ہاتھ بلند کر کے کہ سبحان اللہ، بابا سے بلند کہیے سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں استاذ قرہ جناب قاری محمد عمر سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی حاضری کو یقینی بنا رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے ملاحظہ فرمایا ادیب ملت، نازش اہل سنت، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب حضرت علامہ مولانا الحافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور بلا تاخیر اب حضرت کا ہی خطاب ہوگا۔ چونکہ معراج شریف کا موقع ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اللہ نے ان سے کلام کیا، کتنا بڑا شرف ہے کہ یہ سبحان اللہ، موسیٰ کو کلیم اللہ کہتے ہو۔ اور جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی باری آتی ہے تو ان کو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ ذرا یہ فرق تو سمجھا دو کہ کلیم کسے کہتے ہیں اور حبیب کسے کہتے ہیں۔ شاعر نے 4 مصروں میں کیا خوبصورت فرق سمجھایا اور عقیدہ بھی واضح کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ لاڈ لے تھے خدا کے کلیم و مسیح، جس کو سمجھ آ رہی ہے وہی کہ سبحان اللہ۔ لاڈ لے تھے خدا کے کلیم و مسیح، فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں۔ کلیم کون ہے، محبوب کون ہے، فرق واضح ہو جائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ لاڈ لے تھے خدا کے کلیم و مسیح، فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں۔ ان کو جانا پڑا تھا کوہ طور پر، ان کو جانا پڑا تھا کوہ طور پر، ان کے گھر خود خدا کا سلام آ گیا۔ ان اشعار کے سائے تلے میں عرض گزار ہوں ادیب ملت، نازش اہل سنت، آسمان خطابت کے نیر اعظم، میدان خطابت کے شاہ سوار اور بلا شبہ سپہ سالار، بین الاقوامی شہرت یافتہ خطیب پاکستان، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی دامت برکاتہم العالیہ آپ کی خدمت میں دستہ گزارش کروں گا کہ اپنے خطاب لاجواب سے ہمارے دلوں کو مدینہ بنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سید الانبیاء سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام شرکائے جلسہ مل کر عقیدت و محبت سے 3 مرتبہ بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ با آواز بلند پیش کریں، مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ذرا پڑھیے مل کر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ عقیدت و محبت سے پڑھیں اور مل کر بیک زبان پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تیسری مرتبہ پھر یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، یہ بڑا خوبصورت ایمان افروز، کیف آور اور روح پرور اجتماع ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی کچھ دیر کے بعد حضرت جگر گوشہ امام اہل سنت صاحبزادہ والا مرتبت قبلہ سید ارشد سید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے، بیان بھی فرمائیں گے اور ان خوش قسمت، ان سعادت مند افراد کو دستاریں بھی عطا فرمائیں گے جن کے سینوں میں قرآن و سنت کا نور روشن ہو گیا۔ مل کر کہیے سبحان اللہ۔ یہ جامعہ محمدیہ خلیلیہ، یہ ایک ان گلیوں میں حضرت جانشین امام اہل سنت حضرت مظہر غزالی زمان قبلہ سیدی مظہر سید کاظمی، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت نورانی، روحانی اور ایمانی منظر ہے۔ میں ان بچوں کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اور ان خوش قسمت افراد کو بھی جنہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم درس نظامی کی یہاں تکمیل کی ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے دین کا، اس زمانے میں دین کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اس جامعہ کے معتمد علامہ محمد رمضان اقبال قادری خلیلی جو آپ کے سامنے جلوگر ہیں، اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم ان حضرات کے پاؤں دھو کر پئیں۔ اس زمانے میں چٹائی پہ بیٹھ کے دین کا کام کرنے والا میرے آقا کا سچا وارث ہے، اور میری آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ اپنا سرمایہ، اپنی دولت، اپنا رزق حلال
بد مذہب نعت خانوں، بد عقیدہ نقیبوں پر خرچ کرنے کے بجائے ان درسگاہوں میں اپنا سرمایہ دیں، اپنا عطیہ دیں، جو قیامت تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ حضرت استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مفتی محمد اقبال سعیدی رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیضان ہے۔ حضرت ان کے وارث ہیں، ان کے جانشین ہیں، اور ان کی روح بھی خوش ہو رہی ہے کہ ان کا فیض غزالی زمان کا فیض جاری و ساری۔ اب میں مختصر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ آپ اللہ کے گھر میں مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں نا کہ ان درسگاہوں کی سرپرستی کریں گے۔ ایک بچہ جو یہاں سے حافظ ہو کر جو عالم بن کے نکلے گا، وہ آگے جتنے شاگردوں کو پڑھائے گا، پھر ان کے شاگرد جتنے شاگردوں کو پڑھائیں گے، وہ سب آپ کے لیے قیامت تک اجر اور ثواب کا باعث ہوگا۔ دیکھیے، ابھی نقیب محفل صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ یہ معراج النبی کا مہینہ ہے اور کل شب معراج ہے۔ ہمارے استاد القراء علامہ قاری محمد عمر سعیدی صاحب زیدہ مجدہ خوبصورت آواز میں نعت اور اس سے پہلے تلاوت بھی آپ کو عطا فرما چکے ہیں۔ جتنے علماء بیٹھے ہیں، میرے مہمان بیٹھے ہیں، میں سب کو اور آپ سب کو جتنے بھی ہیں، خصوصاً ان طلباء جو آج فارغ التحصیل ہوں گے علماء بن کر، حفاظ اور قاری بن کر، ان کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرات محترم توجہ کیجئے، انتہائی توجہ۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، آپ کی توجہ ہے نا، منہ نہ ہلائے، سر نہ ہلائے، منہ سے بولے، منہ سے۔ رب الارباب نے ابو البشر آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء والمرسلین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام، مرسلین اعظام علیہم السلام اس کائنات ارضی و سماوی میں مبعوث فرمائے، تمام نبیوں کے کمالات کا مرکز اور جامع آمنہ کے لال کو بنائے۔ ذرا پیائی ہونے ہونے سبحان اللہ۔ توڑے کو منگی کوئی شے کوئی نہیں، نہ کہ ہاتھ چاہ کے جھومو، اے بھی نہیں آ کے ہاتھاں دے پرچم بڑھاؤ، اے بھی نہیں آ کے جھومو۔ میں تو صرف اللہ رسول دا نا بیٹھا بلند کرے نا، ذرا ہولے ہولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ قوم تو ہماری بات سمجھتی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات، ان کے کمالات، ان کے تصرفات، ان کے اختیارات، ان کے محامد، ان کے محاسن، ان کے فضائل، ان کے شمائل، ان کی عظمتیں اور برکتیں جمع کر کے محبوب کو عطا فرما دی۔ اب اللہ نے تمام نبیوں کو معجزات دے کر بھیجا اور محبوب کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ چوٹی کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک سراپا معجزہ بنایا۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اور حضور والا توجہ کیجئے کہ تمام نبی معجزے لے کر آئے، انتہائی توجہ کرنا، اور سرکار معجزہ بن کر تشریف لائے۔ کسی نبی کے توجہ، کسی پیغمبر کے عصا میں معجزہ کہ زمین پر پھینکیں تو اژدہا بن جائے اور پھر پکڑیں تو عصا میں بدل جائے۔ اسی پیغمبر کے ید بیضا میں معجزہ کہ بغل میں ہاتھ دے کر باہر نکالے تو ہاتھ چمکدار ہو جائے۔ ید بیضا، روشن ہاتھ، توجہ کیجئے، وہ کسی نبی کے عصا میں معجزہ، کسی کے ید بیضا میں معجزہ، میرے نبی کی ہر ہر ادا میں معجزہ۔
माशाअल्लाह, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। बुजुर्ग कारी हमारे बहुत पुराने, मैं बचपन से इनको ऐसे ही देख रहा हूँ। कुछ लोग मेरे बारे में ऐसे कहते हैं, हालांकि मैं तो अभी नौजवान हूँ, हम बचपन से हजरत को ऐसे देख रहे हैं, अल्लाह करे ऐसे ही देखते रहे। हजरात मोहतरम, और जुमला सुनिए, किसी नबी के दम में मौजूदा, क्या मतलब? फूंक मारे मुर्दे जिंदा हो जाए, कौम बेज़िल्लाह कहे मुर्दा जिंदा हो जाए, अगर कोड़ी पर हाथ फेरे तो वो तन दुरुस्त हो जाए, अंधे की आंखों पर हाथ फेरे तो उसे बीनाई मिल जाए, मादरजाद अंधे को आंखें मिल जाए। जुमला सुनिए, किसी नबी के दम में मौजज़ा, मेरे नबी के कदम में ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद। ऐ हबीब, हम इस शहर की कसम नहीं फरमाते। बड़ी मेहरबानी हजरत, जब मुझे ये लोग नजराना देते हैं ना तकरीर में, तो मैं हैरान होता हूँ कि कारी साहब को मालूम है मैं अमेरिका भी गया हूँ खिताब करने। ये मैं एक हकीकत की बात कर रहा हूँ। अमेरिका में डॉलर है, स्पेन में यूरो है जो डॉलर से भी महंगा है, और बरतानिया में पाउंड है। आजकल सिर्फ 210 रुपए का एक पाउंड है। हमने वो पैसे देखे हैं, पाउंड भी डॉलर भी। अगर आपको मुझे कुछ नजराना देना है तो बड़े बड़े नोट दें। आज फिर ये इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। आप जहां अब हजरत वाला तशरीफ ला रहे हैं, कोई बड़ा नोट दें ताकि मुझे पता चले कि मेरी तकरीर असर कर रही है। तवज्जो, किसी नबी के दम में मौजूदा, आका के कदम में मौजूदा, सरकार का उठना मौजूदा, कि ये सुभान अल्लाह, बैठना मौजूदा, चलना मौजूदा, फिरना मौजूदा, कहना मौजूदा, सुनना मौजूदा। तवज्जो, आपकी नूरानियत मौजूदा, आपकी बशरियत मौजूदा, आपकी अहमदियत मौजूदा, आपकी मोहम्मदियत मौजूदा, आपकी ज़ात मौजूदा, आपकी सिफात मौजूदा, आपकी नबूवत मौजूदा, आपकी रिसालत मौजूदा, आपका ज़ाहिर मौजूदा, आपका बातिन मौजूदा, आपकी रफ्तार मौजूदा, आपकी गुफ्तार मौजूदा, आपका किरदार मौजूदा, आपके अतवार मौजूदा, आपके रुखसार मौजूदा, जुल्फ और रुख मौजूदा, और दहन मौजूदा, कमली वाले का सारा बदन मौजूदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। हजरत जरा तवज्जो फरमाइए, तवज्जो, एक एक अदा मौजूदा है सरकार की। आका का आना भी मौजूदा, आका का जाना भी मौजूदा, सरकार का मिलाद भी मौजूदा, मेराज भी मौजूदा, उसके कदमों पे कुर्बान जाऊं जिसकी हर हर अदा मौजूदा। अब मिलाद भी मौजूदा और मेराज भी मौजूदा। देखिए जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, इसमें अल्लाह ने महबूब के जाने का जिक्र नहीं, आने का जिक्र फरमाया, सरकार के वापस आने का जिक्र फरमाया। जाने की कसम नहीं फरमाई, वापस आने की कसम फरमाई। वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा हवा। उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम, जब वो तशरीफ लाए, अल्लाह ने महबूब के आने की कसम फरमाई। समझ में बात नहीं आई कि भाई इधर मुतवज्जे रहे कि मौला जाने का जिक्र किया तो कसम नहीं, वापसी के तज़किरे पर कसम। तो अल्लाह ये समझाता है कि वो तो अपने घर गए थे, कोई अपने घर जाए तो ताज्जुब कैसा, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए उनकी। देखे सरकार अपने घर गए थे, बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं, नमाजें मुआफ़ कराते हैं, रोज़े यानी नमाजें कम कराते हैं। मुआफ़ से ये न समझ लें क्या बड़ी ज़िम्मा हो गए, रोज़े कम कराते हैं,
बार बार जाते हैं आते हैं, पता चला आका वहीं गए थे जहां से तशरीफ लाए। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया, आया अल्लाह की तरफ से, गया भी अल्लाह की तरफ। अच्छा एक और बात देखिए जरा, उलमाए किराम के मजमे में संभल के बोलना पड़ता है। मेरे आके नमाज पढ़ा रहे थे, सूरज गिरन की नमाज, तो रुख था बैतुल्लाह की तरफ, नमाज पढ़ा रहे, मुसल्ले पर खड़े, तवज्जो करें। आका ने हालत नमाज में हाथ मुबारक बढ़ाया और फिर खींच लिया। नमाज पढ़ाते हुए फिर दस्ते अक़दसो अतहर को आका ने फिर करा, इमामत जारी है, नमाज हो रही है। फिर सरकार ने दस्ते मुबारक खींच लिया, तीसरी मर्तबा फिर दस्ते मुबारक बढ़ाया, फिर खींचा। किसी सहाबी ने नहीं पूछा नमाज के बाद कि या रसूल अल्लाह ये क्या कर रहे थे। आका ने खुद फरमाया जब मैं नमाज पढ़ा रहा था ना तो जन्नत मेरे सामने थी। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके सामने आसमान है ना? आसमान आपके सामने है ना? बोलो, जिनको नजर आ रहा है वो तो जरूर बोले, मगर आपकी उस तक पहुंच नहीं है, आपकी गिरफ्त नहीं। एक चीज आपके सामने है मगर आपकी पहुंच से बाहर है। हमें चांद नजर आता है, हमारी गिरफ्त में नहीं। हमें तारे नजर आते हैं, हमारी गिरफ्त में नहीं। सूरज जमीन से करोड़ मील दूर है मगर हमारी पहुंच नहीं। आका फरमाते हैं मेरे साथियों, मैं नमाज पढ़ा रहा था तो जन्नत मेरे सामने थी और जन्नत के फल मेरी गिरफ्त में थे। भाई जन्नत जमीन से कितने किलोमीटर के फासले पर है? ये तो किलोमीटर का सवाल ही नहीं। जमीन से पहला आसमान 500 साल के फासले पर, और फिर पहले आसमान का हजम और उसकी मोटाई 500 साल, दूसरा पहले आसमान से दूसरा आसमान 500 साल के फासले पर 7000 साल का फासला, फिर सिदरा, फिर जन्नत। अब देखें, हजारों साल के फासले पर जन्नत है और आका का हाथ वहां पहुंच रहा है। मतलब मैं जन्नत के अंगूर तोड़कर तुम्हें खिलाना चाहता था। आका फरमाते हैं अंगूरों का गुच्छा, खोशा, मैंने तीनों ही मर्तबा ये इरादा किया, पहले 2 मर्तबा भी, कि जन्नत के अंगूर तोड़कर तुम्हें खिलाऊं, और फिर मैंने चाहा कि जन्नत का फल गुलामों को जन्नत ही में खिलाऊं। और अगली बात सुनिए, आका फरमाते हैं अगर मैं वो फल तुम्हें तोड़कर दे देता, तुम खाते रहते, कयामत तक ना खुश्क होते ना खत्म होते। अब मेरा आपसे सवाल ये है, इस मस्जिद फरीद सुखेरा में बैठने वालों, शाह फैसल कॉलोनी के बाशिंदों और दूरों नजदीक से आने वालों, अतराफ व अकनाफ से आने वालों, मेरे जुमले पे गौर करना। वो पैगंबर जिसके कदम है जमीन पर और हाथ है जन्नत में, जब उसका कदम जन्नत में पहुंचा, बात समझ में आई ना आपको? जब सरकार के कदम जन्नत में पहुंचे तो दस्ते मुबारक कहां तक जाता हो। अच्छा ये तो फिर भी बड़ी करीब की बात है। आका जमीन पर खड़े हैं, फरमाते हैं कि जो फरिश्ते हामिलाने अर्श है ना, मैं उनकी तस्बीह को सुनता हूं। क्या मतलब? जो वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अर्श उठाने वाले फरिश्ते, मैं वो सुन रहा हूं। अब अर्श की आवाज आका फर्श पर सुन रहे हैं। जिब्राइल वहां से रवाना होते हैं, आका को पता चलता है कि तायरे सिदरा परवाज गुनाह है मेरी समत। फरिश्तों की तस्बीह, हामिलाने अर्श की तस्बीह मेरी आका समात करते हैं। ओ भाई, जो फर्श पर खड़ा है और अर्श की आवाजें सुनता है, जब शबे मेराज उसके कदम अर्श पर पहुंचे। हाय हाय, अब ईमान से बताओ कि जिसके कदम फर्श पर है और नजर अर्श पर है, जब उनके कदम अर्श पर पहुंचे तो उसकी नजरों से कौन सी चीज छुप सकती है? मैं
اور جملہ علماء کی موجودگی میں تھوڑا سا کچھ 2-4 حرف میں نے بھی پڑھے. ہم بھی چٹائیوں پر بیٹھے ہیں, ہم نے بھی اساتذہ کے جوتے سیدھے کیے ہیں, ہم نے بھی کچھ زارابہ جزربوں کی, اور حضور کچھ نہ ہو تجھے گردانے تو مجھے یاد ہے. بڑی مہربانی, بڑی کرم نوازی. میں علماء کے سامنے بیٹھ کے ان کو سبق سناتا ہوں اور آپ کو سبق پڑھانے کی سائے ناکام کرنا. انہیں سمجھ آ گئی, سمجھ آ, کہہ دو سبحان اللہ. حضرات محترم, اس نقطے پر توجہ کیجئے کہ ہر نبی نے کہا اللہ ہے. قوم نے پوچھا کیسا ہے؟ کیسا ہے یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا. وہ دکھائی نہیں دیتا, وہ سنائی نہیں دیتا, وہ سجھائی نہیں دیتا, وہ سمجھائی نہیں دیتا. تمہارے تخیلات و تصورات سے پاک ہے. اللہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم مانتے کیوں ہیں؟ آئے ہے. میں ایک واقعہ سنا دوں. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, ڈاکٹر اقبال, جب یورپ گئے, وہ یورپ بھی گئے اور برطانیہ میں بھی پڑھے اور جرمنی میں بھی تعلیم حاصل کی. تو ان سے توجہ کرنا, ایک بہت بڑے فلاسفر نے کہا, اقبال مولوی کی بات پر مجھے اعتراض نہیں ہے, وہ مولوی ہے. مذہبی طبقے کی بات پہ مجھے اعتراض نہیں. آپ بھی کہتے ہو اللہ ہے, میں کہتا ہوں اللہ ہے. کہ اقبال تجھ سے تو یہ, وہ لادین آدمی تھا, کہ تجھ سے تو یہ توقع نہیں ہے کہ تو اتنا بڑا فلاسفر ہو کر تو بھی وجود باری کا قائل ہے. کہاں. وہ بولا کیوں. اقبال کا جواب سنیے اور طرف جائیے. اقبال نے رو کر کہا, اس لیے قائل ہوں کہ اس زبان سے میں نے سنا ہے جس کو دشمن بھی صادق و امین کہتے تھے, جس کو خون کے پیاسے بھی صادق و امین کہتے تھے. اس نے کہا اللہ ہے تو ہم نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں ہے. دیکھیں, ہر نبی سے پوچھا گیا اللہ کیسا ہے, وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا. اچھا آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کہا عقل کے اندر جب ہم نے نہیں دیکھا تو تم کیسے دیکھ سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. شوکت خان توجہ ہے, کہنے لگی قوم سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام سے کہ حضور ہم اللہ کو تب مانیں گے جب ان آنکھوں سے دیکھیں گے, علانیہ دیکھیں گے. خدا کو تب مانیں گے. از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام ہر پیغمبر سے پوچھا گیا کہ اللہ کو کیسے مانیں. آپ نے دیکھا ہے تو سمجھاؤ, یا ہم دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں دکھا دو, یا اللہ کیسا ہے. میں قربان اس پیغمبر کی ذات پر, جب آقا تشریف لائے, اس میرے جملے کی قدر کرنا, یہ بڑا قیمتی انمول گراں بہا جملہ ہے. جب آقا تشریف لائے اور آقا نے کہا اللہ ہے, رب کعبہ کی قسم میں پوری ذمہ داری سے اور جواب دہی کے احساس سے کہہ رہا ہوں, جس نے میرے رسول کے چہرے کو دیکھا ایمان کی نظر سے, اس نے پھر نہیں پوچھا اللہ کیسا ہے. ہم خدا کے کبھی قائل ہی نہ تھے, تجھ کو دیکھا تو خدا یاد آیا. اور اگر کسی نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے اللہ کو دیکھا ہے, جواب سنیے, فرمایا رأیت ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا, فی احسن صورہ, سب سے اچھی صورت میں میں نے اپنے رب کو دیکھا, سب سے صورت احسن میں. اور اب مجھے دیکھنے والوں, میرا دیدار کرنے والوں, میرا جمال باکمال دیکھنے والوں سنو, من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اب ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے جب کچھ جاہل تفضیلی ملا, بکاؤ مال, ضمیر فروش,
یہ کہتے ہیں ہم فلاں صحابی کو صحابی مانتے ہیں، بس صحابی مانتے ہیں اور کوئی بات نہیں کرتے. ارے بدبخت، صحابی مانا تو پھر باقی بچا کیا؟ صحابی وہ خوش قسمت انسان کہ جس کے قدموں کی دھول کو غوث اور کتب نہیں پہنچ سکتے. میں یہاں جملہ دہرا دوں اپنے پیر و مرشد کا، غزالی زمان امام اہل سنت سیدی و مولائی سید احمد سعید کاظمی چشتی صابری قادری رحمت اللہ علیہ کا. ان سے بڑا سید کون ہے؟ قاری صاحب لوگ کہتے ہیں کہ اجل تو سید ہو نا، اس کو ذرا رعایتی نمبر دے دے، یعنی وہ بھلے صحابہ کو وہ نہ مانے، وہ سید ہے. میں نے کہا غوث اعظم سے بڑا سید ہے؟ خواجہ غریب نواز سے بڑا کوئی سید ہے؟ ارے وہ صحابی جس نے ایک سیکنڈ بھی میرے آقا کا حالت ہے، صحابی وہی ہے جس نے ایمان کی نظر سے آقا کو دیکھا ہے. اس کے تو نالین کی دھول کو بھی غوث و کتب نہیں پہنچ سکتے. اب میں اپنے پیر و مرشد کا جملہ دہراتا ہوں، اس کو دل کی تختی پہ لکھنا. لکھو گے؟ آپ فرماتے ہیں قرصب باللہ، آپ فرماتے اللہ نے کروڑوں برس کے سجدوں کا وہ ثواب نہیں رکھا. سبحان اللہ. پھر بولیے، پھر بولیے. اللہ نے کروڑوں سال کی عبادت کا، کروڑوں سال کی ریاضت کا، کروڑوں سال کے مجاہدے مکاشفے کا، شب بیداریوں کا، شب خیزیوں کا وہ ثواب نہیں رکھا جو ایک لمحہ دیدار مصطفیٰ کا ثواب ہے. اس کائنات میں سب سے بڑی عبادت ایمان کی نظر سے مصطفیٰ کو تکنا ہے. اور آج ماشاءاللہ آج عالم بن رہے ہیں. آپ دیکھیں گے یہ علماء بنانے کی فیکٹری ہے، یہ علماء سازی کا کارخانہ ہے. آج عالم بن سکتے ہیں، بولے بن سکتے ہیں. حافظ، قاری، خطیب، بولیے بولیے، مفتی، فقیہ، عابد، ولی. آپ کوئی عبادت کر کے غوث اور کتب بن سکتا ہے، لیکن صحابی کوئی نہیں بن سکتا. صحابی اور عبادت سے نہیں بنتا، مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا. نعرہ خلافت یہ بھی لگایا کرے ضرور، تاکہ امتیاز ہو کہ یہ مومنوں کی محفل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تو حضرات محترم، ایک صحابی چھوٹے درجے کا، ویسے نفس صحابیت میں سب برابر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہستی جس کو نبوت و رسالت کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضلیت و اولیت کا مرتبہ ملا، جو تصدیق نبوت میں اول، کہہ دو سبحان اللہ، جو اعلان ایمان میں اول، جو تصدیق معراج میں اول، جو امیر الحج بننے میں اول، جو تبلیغ دین میں اول. جہاں جہاں میرے نبی اول ہے، ابو بکر ثانی ہے، اور ابو بکر سرکار کے وصال کے بعد ابو بکر ہر جگہ اول ہے. اب کچھ لوگ دیکھیں، اس پر بھی بحث ہوتی ہے کہ پہلے کس نے ایمان قبول کیا. بھائی اس بحث میں نہ جاؤ، مگر میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ حضرت، میرے جملے کی ذرا قدر کرنا خدا کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق پہلے مومن نہیں ہے، پہلے ہی سے مومن ہے. کہ دور جاہلیت، یعنی دور جاہلیت کے معنی ان پڑھی کا زمانہ نہیں ہے، قبل اسلام کا زمانہ. قبل اسلام بھی جناب ابو بکر صدیق نے نہ شراب کی طرف ہاتھ بڑھایا، نہ بت کے آگے سجدہ کیا. ان کی پیشانی آلودہ نہیں ہے غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے. الحمدللہ
وہ ابو بکر جس کے احسانات سے امت عہدہ برا نہیں ہو سکتی. اللہ، اس مدرسے میں صحیح عقیدہ پڑھایا جاتا. ایک مرتبہ جامعہ انوار نور کے جلسے میں کلے پر ہوتا تھا وہ جلسہ، دمدمے کے ساتھ والے پلاٹ میں. آپ میں سے کسی کو یاد ہوگا تو ہاتھ کھڑا کریں جس نے وہ جلسہ دیکھا ہو. اچھا جی، ماشاءاللہ جی، آپ کو ایسا رہے. آپ مولانا محمد عارف اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، مبلغ اسلام شاہ عارف اللہ قادری. انہوں نے فرمایا تھا انوار العلوم میں علم پڑھایا ہی نہیں جاتا، عشق رسول پلایا بھی جاتا. اور یہ فیض ہے ہمارے مرشد حضور غزالی زمان رحمت اللہ علیہ کا. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ سرکار کی ہر ادا معجزہ ہے، ہر ادا. آپ کا چہرہ، علماء فرماتے ہیں اگر میرے نبی کے پاس کوئی اور معجزہ نبی ہوتا، توجہ، اگر سرکار کے پاس کوئی اور دلیل نبوت نہ ہوتی تو آقا کا چہرہ ہی دلیل نبوت کے لیے کافی تھا. کہ جس کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہودی عالم تھے، توریت کے عالم تھے، اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے، بڑے زمیندار اور باغبان تھے. آقا کی سواری گزری، آقا پہلی مرتبہ تشریف لائے. یثرب تھا، پھر مدینہ بنا. وہ کہتے میں نے نگاہ نیچی کر لی کہ میں انہیں نہ دیکھوں، یہ مجھے نہ دیکھے، کہ جادو کا اثر نہ ہو جائے. جب اچانک میری نظر پڑی تو میں نے کہا اس رب کی قسم جس نے موسیٰ کو توریت دی ہے، عیسیٰ کو انجیل دی ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہو سکتا. اور وہ چہرہ کیسا ہوگا جس کی اللہ قسمیں فرمائے. فَالضُّحَىٰ، تیرے مکھڑے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، محبوب تیری زلفوں کی قسم، پیارے وکیل ہی محبوب کی گفتار کی قسم، والعصر محبوب کے زمانے کی قسم، پیارے لعمروں کا تیری زندگی کی قسم. ذرا مل کے پڑھیے درود شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات محترم ایک ایک ادا کی قسم فرمائی ہے. اور حضرت سید نصیر الدین نصیر گولڈوی علیہ رحمہ کہتے ہیں تجھے بنا کے جو نزدیک کو دور سے دیکھا، خدا نے خود کو نہایت غرور سے دیکھا کہ میں خدائے مصطفیٰ ہوں، میں مصطفیٰ کا خدا ہوں، میں مصطفیٰ کا خالق ہوں. میرے آقا کا چہرہ انور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد ملت الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. زن کی جمع زنا مانے عورتیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹا ہوتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب ذرا یا غور کیجئے، اس شعر میں صنعت تضاد ہے کہ پہلے مصرے میں جو الفاظ آئے وہ دوسرے مصرے میں اس کے الٹ الفاظ آئے. صنعت تقابل، صنعت تضاد شاعری میں کہتی ہے. مثال کے طور پہ ذرا غور کریں، پہلے مصرے میں ہے حسن اور دوسرے میں ہے نام. وہاں حسن یہاں نام، وہاں مصر یہاں عرب، وہاں انگلیاں یہاں سر، وہاں عورتیں یہاں مرد، وہاں یوسف یہاں مصطفیٰ. یہ سب دیا وہاں یوسف یہاں مصطفیٰ. فرماتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب ذرا غور کریں، حسن یوسف پہ تو انگلیاں کٹ گئی، حسن یوسف پہ انگلیاں کٹ گئی. عورتیں انگلیاں کاٹنا نہیں چاہتی تھی، کٹ گئی کیونکہ یوسف علیہ السلام کا چہرہ سامنے تھا. اچھا وہ چہرے کو تک رہی ہیں، پھل کٹ گئے، پھر انگلیاں کٹ گئی، کوئی پتہ نہیں چلا. خون بہ رہا ہے، احساس نہیں ہوا، خون بہنے لگا، پتہ نہیں چلا. ہاتھ زخمی ہو گئے، پتہ نہیں چلا. انگلیاں کٹ کٹ کے زمین پہ گرتی رہی، پتہ نہیں چلا. کیوں کہ نظروں کے سامنے
جمال یوسف تھا. اور حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ وہاں حسن ہے، یہاں نام ہے، وہاں عورتیں ہیں، یہاں مرد ہیں، وہاں انگلیاں ہیں، یہاں سر ہیں، وہاں وہ مصر جس کی سرکشی، وہ مصر جہاں کا حسن مشہور تھا، اور عرب جس کی سرکشی مشہور تھی. کٹی ایک بار کٹ گئی، ارادہ نہیں تھا عورتوں کا انگلیاں کاٹنے کا، کٹ گئی. اور ماضی ہے یا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ از خود سر قلم کرا رہے ہیں. اور ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقۃ الحمیرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جن عورتوں نے جمال یوسف کو دیکھا ان کی تو انگلیاں کٹ گئی. اگر آپ کو دیکھتی، نہیں سمجھے، اگر آپ کو دیکھتی تو نقد جان نچھاور کرتی. لیکن میرا جملہ اور بھی سنیے اس کی. اچھا ماشاءاللہ اشفاق کا مسئلہ کون کتنے بڑا مفتی صاحب کے مرید ہے، بڑے دانشور ہیں، شاعر ہیں اور صاحب دیوان ہیں. ذرا میرا جملہ سنیے اور ذرا آپ میری طرف بھی دیکھتے رہیے. جو آپ بار بار ادھر ٹاک جھانک کرتے ہیں نا، یہ آپ کی ٹاک جھانک کے موسم نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حاضر. ذرا غور کریں جملے پر کہ حسن یوسف اور ہے، جمال محمدی اور ہے. حسن یوسف، میرے آقا فرماتے ہیں کہ یوسف کا حسن علیہ السلام میرے حسن کا کچھ حصہ ہے. وہ خدا کے بندو انصاف تو کرو، جس کے حسن کے تھوڑے حصے کا نام حسن یوسف ہے، اس کے حسن تمام کا عالم کیا ہوگا، اس کے حسن تمام کی شان کیا ہوگی. اور آپ اللہ اکبر ذرا جملہ سنیے اور دل کی تختی پہ لکھیں، لوح قلم پہ لکھیں، کرتاس خاطر پہ لکھیں. حسن یوسف اور ہے، جمال محمدی اور ہے. حسن یوسف پر نظر ٹکتی نہیں، جمال محمدی سے نظر ہٹتی نہیں. ایسا جمال کہ جس کی اللہ قسم فرمائے، تیرے مکھڑے کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، اے محبوب جس کی ہر ادا کی قسم میرا مولا فرمائے. وہ کیسا چہرہ ہوگا کہ جس کو بنانے والا دیکھ کر خود کہے پیارے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اچھی بات کو سن کر، اچھا چہرہ دیکھ کر. کوئی فردوس نظر ہو سبحان اللہ کہتے ہیں، کوئی اچھی بات آویز گوش بنے سبحان اللہ کہتے ہیں. لیکن وہ جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ فرمائے والضحیٰ تیرے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلف عنبری کی قسم. چہرے کو دن سے تشبیہ دی اور رات اور زلفوں کو رات سے تشبیہ دی. کیا بات ہے میرے دوستوں، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں یہاں ذرا ہاتھ کھڑے کریں وہ جن کے بچے یہاں آج تعلیم مکمل کر کے روانہ ہوں گے. ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کریں. میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا میرے بھائی، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھی کوئی بات نہیں، کوشش کر کے آپ ہاتھ کھڑے کر دیں. ہاتھ دکھا دیا ہمیں، ہاتھ دکھا دیں. آپ لوگ اور بھی کوئی بیٹھی ہیں یہاں جن کے بچے آج یہاں دستار باندھیں گے؟ ماشاءاللہ آپ خوش نصیب ہیں. آپ کی قبریں بھی روشن رہیں گی، آپ کی قبریں بھی ٹھنڈی رہیں گی، کیونکہ قرآن کا نور آپ کی قبروں میں پہنچتا رہے گا. میں حضرت قبلہ علامہ محمد رمضان اقبال کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد میاں نوازی صاحب. سبحان اللہ. حضرات دیکھو ہماری کرامات دیکھیں کہ دوران گفتگو کتنے بڑے اجلہ علماء تشریف لا رہے ہیں. استاد العلماء، رئیس الفقہاء، استاد الاساتذہ حضرت علامہ مفتی محمد میاں نوازی سعیدی تشریف لائے ہیں. میں حضرت کا بلا تاخیر اعلان کر رہا ہوں آپ کے خطاب.
یہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ، یہ جاری رہے گا، لیکن آپ کا خطاب ہم ضرور سنیں گے۔ حضرت والا دارالعلوم کاظمیہ ضیاء الاسلام کے محتمم ہیں اور ماشاءاللہ چٹائی پر بیٹھ کر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کے بابا جان قبلہ بھی علامہ بقیت السلف مولانا محمد نواز نقشبندی مدرس، آپ خود مدرس، آپ کے بھائی مدرس، آپ کے بیٹے عالم، ای خانہ ہما آفتاب۔ حضرت والا کا خطاب ابھی ہوتا ہے۔ آپ دوست، ابھی مجھے حضرت نے منع کر دیا کہ آپ کسی ساتھی سے اپیل نہ کریں مدرسے کے تعاون کے لیے۔ آپ چندہ نہیں لینا جی، ٹھیک ہے، میں تو بڑے بڑے عزائم لے کے بیٹھا تھا۔ اچھا یہ وہ کہتے ہیں ہمارا مزاج نہیں ہے چندہ لینا، لیکن آپ کا دینے کا تو مزاج ہے نا، تو دیا کریں۔ اب نہیں دیا کریں۔ رمضان شریف آ رہا ہے، اس سے پہلے رجب ہے، پھر عید الاضحیٰ ہوگی، صدقہ فطر، قربانی، زکوٰۃ، صدقات اس مدرسے میں پہنچائیں، آٹا پہنچائیں، گندم دیں، گوشت دیں، سبزیاں دیں، تاکہ یہ جو میرے آقا کے مہمان ہیں ان کی مہمان نوازی آپ کرتے رہیں۔ جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کی خدمت کی سعادت آپ کو حاصل ہو۔ اللہ کرے یہ درسگاہ قیامت تک قائم و دائم رہے۔ خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ در و بود کی لوکالے محمد وما علینا الا اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک سیدی یا نبی اللہ۔ حمد و ثنا صلاۃ و سلام کے بعد معزز حاضرین، سامعین، اسٹیج پر جلوہ گر، علماء کرام، بالخصوص میرے مسلک میری جماعت کے عظیم رہبر رہنما خطیب عرب و عجم، سرمایہ اہل سنت، ملت اسلامیہ کے قائد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب تشریف فرما ہیں، دیگر علماء کرام بھی جلوہ گر ہیں۔ بس میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ادب کے حوالے سے تعلیم ہو اور تربیت اور ادب اگر نہیں ہے تو پھر اس تعلیم کو وہ مقام نہیں ملتا جو ادب اور تربیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے مسلک میں ادب کا سب سے پہلے درس دیا جاتا ہے، باقی چیزیں میں بعد میں سکھائی جاتی ہیں، سب سے پہلے ادب مقدم کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت صلح حدیبیہ لکھی جانے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ اگر ہم مان لیتے تو پھر جھگڑا کس چیز کا تھا، ہم تو ان کو رسول ماننا نہیں ہے، لہذا یہ بات کاٹ دو، ختم کر دو۔ نبی مکرم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے کاٹ دو، صرف محمد لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس علی کے ہاتھ میں یہ لکھا ہے وہ ہاتھ ان الفاظ کو کاٹے گا نہیں۔ تو انہوں نے محبت کی بنا پر ادب کا خیال رکھتے ہوئے وہ الفاظ نہ کاٹے۔ نبی مکرم علیہ السلام جس وقت آپ
آخری ایام میں تکلیف میں تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا مصلی پہ کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، طبیعت کچھ سنبھلی، سرکار صحابہ کرام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر باہر تشریف لائے۔ صدیق اکبر جماعت کروا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نماز کے دوران نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے محسوس کیا آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادباً پیچھے ہٹنے لگے۔ سرکار کے ہوتے ہوئے میں کون مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤں؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام میں آپ وہیں پہ ٹھہرے، رک جائیے۔ ہم لکھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ آگے سرکار تھے، پیچھے صدیق اکبر تھے، پیچھے جماعت کھڑی تھی ساری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کیوں نہیں پڑھا رہے تھے؟ اس وجہ سے کہ ادب ان کو اجازت نہیں دیتا تھا۔ ہمارے مسلک کے اندر سب سے پہلے ادب ہوتا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ ساری میں نے تمہید باندھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میرے مسلک کے عظیم خطیب جب بیان فرما چکے ہیں تو مجھ جیسا ایک بے علم اور ناکارہ سا آدمی ان کے بعد کتاب کرے، یہ بات جچتی نہیں ہے، اور ادب اجازت اس چیز کی نہیں دیتا۔ بس اتنی دعا کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو جامعہ کو اور اس مدرسے کے محترم اور صدر مدرس علامہ مولانا محمد رمضان صاحب اقبال خلیلی دامت برکاتہ عالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے اور خالق کائنات ان کے اس جذبے کو مزید بڑھائے اور اس جذبے کو تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق بخشے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، پوری لفظ بلفظ نہیں، مفہوم سے عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن جب لوگ جا رہے ہوں گے نا بہشت کے اندر، تو پوچھا جائے گا علماء سے کہ تم، وہ کہیں گے کہ ہمیں پہلے بہشت میں پہنچا۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں، پھر پوری مکمل حدیث نہیں، کہ تم بہشت میں پہلے کیوں جانا چاہتے ہو؟ حق تو یہ ہے پہلے وہ لوگ جائیں جن کے ذریعے سے، جن کے سبب سے تم اس مقام پر پہنچے ہو، جس کے توسط سے، جن کے تعاون سے تمہیں یہ مقام ملا تھا، تو ان کو پہلے جانا چاہیے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ تعاون نہ کرتے، اساتذہ کرام تمہیں پڑھاتے نہ، اور پھر جو تعاون کرنے والے اگر وہ تعاون نہ کرتے تو اس مقام تک نہ پہنچتے۔ لہٰذا اللہ کے نے فرمایا کہ وہ لوگ جو لوگ تمہارے ساتھ دنیا میں تعاون کرتے تھے طلباء کا، اور وہ تم پڑھتے رہے اور پڑھ کر اس مقام پر پہنچے ہو، لہٰذا پہلے ان کو بھیج میں، صفیوں کو بھیج میں بھیجوں گا، پھر اس کے بعد تمہیں بھیجوں گا۔ مطلب یہ عرض کرنے کا، ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کے بعد بیان کروں۔ میں اس بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گاڑی پہ ڈالے ایک منٹ، آپ لوگوں کو حضرت صاحب پہ نہیں ڈالنے پڑتی، حضرت صاحب پہ نہ ڈالنا، مسافہ بھی نہیں کرنا۔ ٹھیک جب لوگ جائے ہوں گے تو پوچھا جائے گا علماء سے کہ تم، وہ کہیں گے کہ ہمیں پہلے بحث میں پہنچا۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں، پھر پوری حدیث میں کہ تم بحث میں پہلے ہی جانا چاہتے ہو۔ حق تو یہ ہے پہلے وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے، جن کے سبب سے تم اس مقام پر پہنچے، جن کے تعاون سے تمہیں یہ مقام ملا تھا، تو ان کو پہلے جانا چاہیے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ تعاون نہ کرتے، اساتذہ کرام کو پڑھاتے نہ، اور پھر جو تعاون کرنے والے اگر وہ تعاون نہ کرتے تو اس مقام تک نہ پہنچتے۔ لہذا اللہ کا فرمایا گا وہ لوگ جو لوگ تمہارے ساتھ دنیا میں تعاون کرتے تھے طلباء کا، اور وہ تم پڑھتے رہے اور پڑھ کر اس مقام پر پہنچے ہو، لہذا پہلے ان کو بھیجنے، صفیوں کو بھیجنا، پھر اس کے بعد تمہیں بھیجوں گا۔ مطلب یہ عرض کرنے کا، ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کے بعد بیان کروں۔ میں اس بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جانشین امام اہل سنت حضرت علامہ پروفیسر سید مظہر سعید صاحب قاضی
नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ान हुज़ूर ग़ज़ाली ज़मां, जानशीन हुज़ूर इमाम अहले सुन्नत, सैयदी व मुर्शिदी व मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद मज़हब सईद शाह साहब काज़मी। सैयद मज़हब सईद साहब काज़मी। सैयदी व मुर्शिदी व मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद मज़हब सईद शाह साहब काज़मी। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ।